لمبا چوڑا نہیں کرنا چاہتا. آپ جانتے ہیں کہ میں عموماً اس پر لوگ گلہ بھی کرتے ہیں کہ ان جلسوں میں آپ جو آپ خود منعقد کرتے ہیں تو تقریر نہیں کرتے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے. ہمارا جو جب مدرسے جس سے تشریف لائے مولانا 3 دن جلسہ ہوتا رہتا تھا. تو ہمارے بزرگ کبھی تقریر نہیں اس میں فرماتے ہوئے ہم جو مہمان بلائے ان کی تقریر ہو جائے. اس کا ایک اثر ہے میرے دماغ پر بھی. میں بھی پوری تقریر مہمانوں کی سنتا ہوں. لیکن گزشتہ دنوں 2-3 نوجوانوں نے بڑی دقت کے ساتھ یہ بات کہی مجھے کہ اس طرح ٹھیک نہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے 2-4 باتیں میں بھی عرض کروں گا. اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سیر حاصل بات ہو گئی ہے. ابھی آپ نے لنگر شریف بھی کھانا ہے, دعا بھی ہوگی, سلام بھی ہوگا. اور آج ایک محفل تھی, عبدالقاری صاحب اپنے عبدالقادر شاہی صاحب تلاوت کر کے تو وہاں چلے گئے ہیں. تو وہ تشریف لے آئے تو انشاءاللہ سلام ان سے سنیں گے. ورنہ قاری محمد اشرف صاحب ہمارے دوست تشریف فرمائیں اور ان سے سلام بڑی محبت کے ساتھ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مجدد پاک کی جو مماثلت ہے کام کی وہ آپ سن رہے تھے پہلے بھی. سب سے بڑی بات جو مجھے ان دونوں بزرگوں کی میرے دل پر اثر کرتی ہے بچپن سے ہی اور متوجہ کرتی ہے وہ ان کا جذبہ ہے. جذبہ دیکھو نا, لوگ کہتے ہیں بھی اس سے نہیں ہو, بات آرام سے کرو, بات ایسی کرو. ہماری پسند کیا ہے کہ مجدد علیہ الرحمہ سے کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ کے علم پاک پر بات کی. علم کتنا ہے؟ فرمایا نبی پاک کے علم کو تولنا چاہتا ہے, ایسی بات سن کر میری رگ فاروقی پھڑک جاتی. آپ اولاد تھے نا حضرت فاروق اعظم, فرماتے ہیں جس قسم کا تو سوال کر رہا ہے نا میری رگ فاروقی, اور رگ فاروقی پھڑکے تو کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے. وہ یہودی اور مسلمان جس کے فیصلے میں جب حضرت فاروق کے پاس وہ آئے کیا کہا آپ نے فرمایا تو فیصلہ حضور نے نہیں کیا تھا, کر دیا ہے. یہودی کہنے لگا اس کی تسلی نہیں ہوتی ہے. جو اچھا اس کی نہیں ہوتی تو میں کراتا ہوں اسی کے ساتھ. اندر سے تلوار لائے اس کی گردن اتار دی. یہ ہے رگ فاروق کی حضرت مجدد کی جو پھڑکتی تھی, یہ ہے. اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جس کی رگ فاروقی اس طرح پھڑکے نا ہمیں صرف انہی سے پیار ہے. کرتے ہیں ہم بھی انہی کو چنا ہوا ہے جن کے اندر گرمی تھی. بولو تو صحیح, غیرت تھی, جذبہ تھا. ہم ایسے اٹھراگن بن کے جو ہے نا ان کو نہیں مانتے, وہ فریج میں لگے ہوئے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں. میں کہا بھی زیادہ تحقیق کی بھی ضرورت کوئی نہیں. کیوں؟ ہم ریسرچ اسکالر بننا پسند نہیں کرتے. ہم فریق ہیں, ہم کیوں بنے ریسرچ اسکالر؟ یہ بھی پیغام سن لو. ہم کوئی سالسی نہیں کرنا چاہتے مسالک پر. یہ آج کا پیغام ہے, نوٹ کرو. ہم نہ ریسرچ اسکالر بننا چاہتے ہیں نہ ہم سالسی کرنا چاہتے ہیں. سالسی وہ کرے جس کا جذبہ کسی کے ساتھ نہ ہو. ہم اللہ کے حبیب کے غلام ہیں. ہم صحابہ کا حزب ہیں. حزب نہیں کرتے ہم ریسرچ. ہماری ریسرچ کی انتہا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ جسے سینے سے لگا لے ہم اس سے نفرت نہیں کر سکتے. میں نے کہا کوئی نیا دین لانا ہے ہم نے, حوالہ دیکھو. کہتے ہیں حضور کے سامنے ایسے تھے, بعد میں وہ ایسے تھے. میں نے کہا چلو اس طرح بھی مان لیتے ہیں تیری تسلی کے لیے, تیری تسلی کے لیے اس طرح بھی مان لیتے ہیں. حضور کے سامنے آئے تھے, حضور نے سینے سے لگایا تھا, مگر وہ تو بعد میں کیا کرنا تھا
میں نے کہا چل تو بتا اس بات کہ حضور جسے یہ فرمائیں یہ جنتی ہے، اب کوئی پہلے یا پیچھے والی بات رہ گئی؟ جنت میں تو مرے گا، قبر میں جائے گا، صدیاں بیتے شاید ہزاروں سال، حشر ہوگا اور ڈے آف ججمنٹ کے بعد جائے گا جنت میں۔ تسلی ہے جی بات پر؟ اب جسے حضور جنتی فرما رہے ہیں اس کے کل کبھی اگر حضور کو پتہ نہیں ہے اسے تو مرتد ہو جانا ہے، آج اسے جنت کا ٹکٹ دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا وہ مصطفیٰ جسے سینے سے لگائیں اور زندگی میں جنت کی بشارت دے دیں، حضور اس کی ساری زندگی کی مرنے تک ضمانت دے رہے ہیں کہ یہ جنتیوں والے کام ہی کرے گا اور یہ مسلم ہی مرے گا۔ ابھی بھی آپ نے مسئلے کے مطابق سبحان نہیں کہا، میرا بڑا کل کا بیٹھا ہوا یہ تو نہیں بتایا کہ مسلم میں قربان جاؤں۔ اہل سنت مجموعات برطانیہ میں دو بزرگ جو ہے نا، ایک ہمارے چودھری رمضان ہے، ان کا چچا ہے حاجی خادم حسین ڈڈلی والے، دوسرے ہمارے حاجی صاحب۔ میں قسمیہ کہتا ہوں اللہ جوانوں کو بھی ان بوڑھوں جیسا دل عطا فرمائے۔ علامہ نے تو یہ کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، لیکن ان پیروں پر میں قربان کہ بڑھاپے میں بھی جن کا عشق جوان ہے۔ یہ دونوں میں یہ بزرگ یہاں بریڈ فورڈ کے ہیں، وہ ڈنلی کے ہیں، لیکن پورے اجتماعات میں کانفرنسوں میں نے دیکھا گا جس جذبے کے ساتھ یہ بولتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جوانوں کو بھی ایسا دل عطا فرمائے۔ سنی بھائیو، حضور نے یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ یہ مسلم ہے، مسلم یہ مومن ہے، یہ فرما دیں تو پھر اعتراض آتا ہے۔ اس وقت تو کہا تھا لیکن بات میں کیا ہو جانا تھا؟ میں نے کہا حضور نے مسلم مومن پر بس ہی نہیں کیا، جنتی فرمایا۔ تو جنتی تو پورے ماحول کی ضمانت ہے نا، بعد میں اگر مرتد ہو جانا تو پھر جنتی کو فرمایا۔ اور ایک جنتی ایسا دکھا دو کہ جسے حضور نے جنتی فرمایا ہو اور پھر وہ دین سے پھر گیا۔ یہ تو پھر اس بات کی دلیل ہو گئی کہ حضور کو آپ ہی کہہ دیتے بس جنتی، کل کا پرسوں کا پتہ کوئی نہیں تھا، اللہ سے رابطہ کوئی نہیں تھا تب، ورنہ حضور کو بالفرض نہ بھی پتہ ہو تو جس کو جنتی کہتے ہو بولتے ہو رب کی اجازت سے، تو رب کو تو پتہ ہے نا کہ اس نے کل کیا ہونا ہے۔ کوئی کہہ دے تو جنتی کہہ رہا ہے، میں نے اسے دونوں بھیجنا ہے، کیوں کہ وہ کل کو خراب ہو جائے گا۔ اللہ یہ فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا نہیں، میں بلاتا ہوں تو اور حضور فرماتے ہیں ابو بکر جنتی ہے۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ اب جو ان کو کہے کہ نہیں وہ تو دوست نہیں ہے، کافر ہے، کہ ان کو دین سے پھر گئے، احتان کس پر کر رہا ہے؟ جو ان کو سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے، کیوں ملا جی کو پتہ چل گیا وہ تو کافر ہو گئے تھے، اور ٹی ویوں پہ بیٹھ کر میں نے کہا ذرا اپنی شکل دیکھو گا، شکل دیکھا، اپنی کوئی آئینہ لے لے چھوٹا سا، اپنی منہ دیکھا کر حضور کو نہیں پتا تھا انہوں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا حضور نے نہیں پتا کہ تیروں 15ویں صدی پتہ لگ گئے، یعنی جن کے سامنے ان کو پتا کوئی نہیں، تو 1500 سال بعد جنگ کے ٹھیکیدار بن گئے۔